लाउबाली तबीयत, जल्द उकता जाने वाली शख्सियत, खुश मिजाज, हंसमुख, मिजाज से भरा पड़ा, खरा सच्चा बंदा, लिखारी भी, खिलाड़ी भी, सहाफ़ी भी, मिजाह निगार, कालम नवीस, नावल निगार, शायर, अदीब, सयाह, कानून दान, मुसन्निफ, हर फन मौला। मगर नाम ऐसा कमाया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अतराफ ही यकसां तौर पर इज्जत व तकरीम की निगाह से देखते थे। बेहद प्यारा इंसान, और वो था वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तकसीम बर्रे सगीर के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग रियासतों की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरे, तो मौजूदा पाकिस्तान में पैदा होने वाले ऐसे ऐसे बाकमाल लोग हिजरत करके हिंदुस्तान जा बसे, जिन्होंने अपनी बेपनाह सलाहियतों की बदौलत हिंदुस्तान की सियासत, हुकूमत, मईशत, फिल्म इंडस्ट्री और दीगर अहम शोबों को परवान चढ़ाया और नौज़ायदा हिंदुस्तान को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। हिंदुस्तान के साबिका वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, एल.के. अडवाणी, साबिका वज़ीर आज़म आई.के. गुजराल, गिरधारी लाल नंदा, दिलीप कुमार, शायर गुलजार, पृथ्वीराज कपूर, सुनील दत्त, मोहम्मद रफ़ी, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान और बहुत से ऐसे हैं जो मौजूदा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में पैदा हुए। सारी ज़िंदगी अपने शोबों से जुड़े रहे, बेहद मेहनत की और नाम और इज़्ज़त कमाई। मगर यहाँ मैं एक ऐसी हस्ती का भी ज़िक्र करता चलूँ कि जो पैदा तो मौजूदा पाकिस्तान में हुआ और शोहरत की बुलंदियों को छुआ, मगर सारी ज़िंदगी ना ज़्यादा मेहनत की, ना लगन के साथ किसी शोबे में काम किया। लाउबाली तबीयत, जल्द उकता जाने वाली शख्सियत, खुश मिजाज, हंसमुख, मिजाज से भरा पड़ा, खरा सच्चा बंदा, लिखारी भी, खिलाड़ी भी, सहाफ़ी भी, मिजाह निगार, कालम नवीस, नावल निगार, शायर, अदीब, सयाह, कानून दान, मुसन्निफ, हर फन मौला। मगर नाम ऐसा कमाया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अतराफ ही यकसां तौर पर इज्जत व तकरीम की निगाह से देखते थे। बेहद प्यारा इंसान, और वो था खुशवंत सिंह। हमारी नई नस्ल शायद खुशवंत सिंह को ना जानती हो, क्योंकि एक तो उम्र का तफावत और दूसरा सरहदों की दीवार। मगर चलिए, हम आज आपको इस दिलचस्प शख्सियत के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताए देते हैं। खुशवंत सिंह को अगर बर्रे सगीर पाक व हिंद की एक बड़ी शख्सियत कहा जाए तो मेरे ख़्याल में ये बेजाना होगा, क्योंकि इसके अपने बकौल वो रहता तो भारत ही में था, मगर अपनी जन्म भूमि से भी बेहद प्यार करता था। वो 2 फरवरी सन 1915 को खुशाब के इलाके हडाली में एक अहम तरीन सिख खानदान में पैदा हुआ। बड़ा अमीर और बाअसर खानदान था। सदियों पहले ये खानदान हिंदू मजहब का हामिल था, मगर इसके एक बुजुर्ग लाला प्यारे लाल साहूकार ने अपना धर्म तब्दील कर लिया और सिख मजहब इख्तियार करके अपना नाम इंद्र सिंह रख लिया। इंद्र सिंह एक उस ज़माने के हिसाब से आप समझ लीजिए कि करोड़पति अरबपति शख्सियत थी, जिसका कारोबार पंजाब के अलावा हिंदुस्तान के दीगर इलाकों तक फैला हुआ था। इंद्र सिंह के बेटे सोहल सिंह के पास सैकड़ों ऊंट थे, जिन पर वो नमक, खजूरें और दीगर अजनास लाद कर दिल्ली, लाहौर, रावलपिंडी और राजस्थान भेजता और वहाँ की अजनास लाद कर मुख्तलिफ शहरों में फ़रोख्त किया करता था। मोहल सिंह के बेटे का नाम सुभान सिंह था और यही सुभान सिंह खुशवंत सिंह का दादा था। बहुत अमीर कबीर आदमी था, बड़ा नामी गिरामी और बाअसर और बारुसूख शख्स था। उसके नाम पर पाकिस्तान में एक रेलवे स्टेशन का नाम भी है, सरदार सुभान सिंह रेलवे स्टेशन। सुभान सिंह के बेटे का नाम सूबा सिंह था। सूबा सिंह ने अपने बाप के कारोबार से अलहदगी इख्तियार कर ली
اور ہڈالی سے دہلی جا بسا۔ یہ بھی بڑا نامور آدمی تھا۔ انگریز اعلیٰ عہدیداروں سے مراسم اور امرائے ہندوستان کے ساتھ دوستیاں تھیں۔ دہلی منتقلی کے بعد صوبہ سنگھ نے ایک سوت کی مل خرید لی، لیکن کاروبار نہ چل سکا تو کانٹریکٹر بلڈر کا پیشہ اختیار کر لیا، جو ایسا خوب چلا کہ صوبہ سنگھ کو آدھے دلی کا مالک کہا جانے لگا۔ ٹھیکیداری ایسی چلی کہ اربوں کھربوں روپے کمائے۔ اس صوبہ سنگھ نے دہلی میں راشٹرپتی بھون کے ارد گرد جنگلات میں خوبصورت عمارتیں تعمیر کرائیں، اور اس کے بعد شہر میں دیگر مختلف عمارات بھی اسی نے تعمیر کروائیں۔ صوبہ سنگھ کے ہاں جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام خوشحال سنگھ رکھا۔ بچہ کچھ سیانہ ہوا تو گھر والے اسے پیار سے شالی کہا کرتے تھے۔ اس خوشحال عرف شالی کی طبیعت بچپن سے ہی لاؤبالی سی تھی۔ 5-6 سال کا ہوا تو اسے دہلی کے دریا گنج میں واقع ایک اسکول میں داخل کرا دیا گیا، مگر پڑھائی میں نالائق تھا اور ہر روز اسکول سے مار پڑتی تھی۔ گھر آتا تو ماں سمجھاتی، مگر دادی پیار کرتی، گود میں لے کے بٹھا لیتی اور کہانیاں سناتی۔ شالی گھر سے نکلتا تو گلی کے بچوں کے ساتھ کینچے کھیلتا، گلی ڈنڈا کھیلتا اور چھپن چھپائی کھیلتا، پھر ہر روز اسکول میں استاد سے مار بھی کھاتا۔ اسکول میں خوشحال سنگھ عرف شالی کو کلاس فیلوز چھیڑا کرتے تھے، کہا کرتے تھے شالی شولی باغ دی مولی۔ خوشحال سنگھ ان سے بہت تنگ تھا، وہ اس بات سے چڑ جاتا تھا۔ ایک دن غصے میں آ کر اس نے اپنے بڑے بھائی بھگونت سنگھ کے نام کی طرز پر اپنا نام خوشحال سنگھ کی جگہ خوشونت سنگھ خود ہی رکھ لیا، اور پھر ساری زندگی خوشونت سنگھ ہی رہا۔ اس نے دہلی کے ماڈل اسکول میں 1920 سے 1930 تک تعلیم حاصل کی اور بڑی مشکل سے 3rd ڈویژن میں میٹرک پاس کیا۔ پھر اسی سال دہلی کے ہی سینٹ اسٹیفن کالج میں آرٹس میں داخلہ دلایا گیا۔ اسی کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران جب پنجاب کے فریڈم فائٹر بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کو جب پھانسی دینے پر ہنگامے شروع ہوئے تو جذبات میں بھڑکے ہوئے خوشونت سنگھ نے کالج کی عمارت پر ترنگا لہرا دیا اور آزادی کے نعرے لگانے لگا، جس پر اسے کالج سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کے باپ نے اسے لاہور بھیج دیا، جہاں اسے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ مل گیا۔ اسی کالج میں اس کی انڈین فلم انڈسٹری کے معروف کرداروں چیتن آنند، بلراج سہانی اور JR چوپڑا سے دوستیاں بھی ہو گئیں۔ گورنمنٹ کالج میں اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تو اچانک اسے گانا اور ستار سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، اور اپنے اس نئے شوق کی تکمیل کے لیے خوشونت سنگھ کلکتے جا پہنچا، جہاں شانتی نکیتن میں داخلہ لے لیا اور گانا بجانا سیکھنا شروع کر دیا۔ کلکتہ میں ہی اس کی ملاقات رابندر ناتھ ٹیگور سے ہوئی اور اب اس کے دل میں دیش بھکتی اجاگر ہو گئی۔ اس نے گانا سیکھنا تو چھوڑ دیا مگر ستار بجاتا رہا۔ وہ سارا دن لاہور کی گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا، بے شمار دوستیاں پیدا کی، مگر پھر اس کے باپ صوبہ سنگھ نے اسے لندن بھیج دیا، جہاں سے کنگز کالج لندن میں داخلہ دلا دیا گیا اور اس نے قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ پھر بڑی مشکل سے اس نے قانون پاس کیا، مگر گھر کی یاد ستانے لگی اور واپس چلا آیا۔ والدین، بھائی بہن سبھی پریشان تھے کہ یہ کیسا بندہ ہے، کسی جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے، یہ کرے گا تو کیا کرے گا۔ مگر اس نے لندن میں ایک کام کیا، اور وہ یہ کہ وہاں اسے اپنے اسکول کی ایک ساتھی طالبہ کنول ملک نظر آ گئی۔ تو کنول ملک سے خوشونت سنگھ کی ایک بار پھر لندن میں ملاقات ہو گئی، اور یہ ملاقاتیں جاری رہیں اور معاملہ بڑھتے بڑھتے شادی کے وعدوں تک آ پہنچا۔ لندن میں ہی خوشونت سنگھ وہاں کی ہاکی ٹیم میں شامل رہا۔ اس نے قانون کی ڈگری 3 سال کی بجائے 5 سال میں حاصل کی۔ واپس دہلی آیا تو گھر والوں کو اپنی دوست کنول ملک کے قصے سنائے۔ چنانچہ والدین نے اپنے اس انوکھے اور لاڈلے بیٹے خوشونت سنگھ کی شادی اس نیت کے ساتھ کنول ملک کے ساتھ کر دی کہ شاید شادی کے بعد یہ سدھر جائے۔ 30 اکتوبر سن 1939 کو شادی ہوئی۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ ہندوستان کے بڑے بڑے لینڈ لارڈ، اعلیٰ سرکاری عہدیدار، سیاست دان
اور خود قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس کی شادی میں شریک ہوئے، کیونکہ خوشونت سنگھ کی ان کے ساتھ بھی بہت دوستی تھی۔ شادی کے بعد خوشونت سنگھ اپنی اہلیہ کو لے کر پھر لاہور آ گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی۔ باپ نے اسے مال روڈ پر ایک بڑا سا فلیٹ اور ایک بڑی گاڑی خرید کر دے دی، مگر خوشونت سنگھ نے خود ایک سائیکل خرید لی۔ وہ ہائی کورٹ تو گاڑی پر جاتا، مگر پھر سارا دن اپنی بیوی کو سائیکل کے ڈنڈے پر بٹھا کر لاہور کی سڑکوں پر گھماتا رہتا۔ باپ صوبہ سنگھ نے بعد ازاں اسے لارنس روڈ پر ایک بڑا بنگلہ بھی خرید کر دے دیا اور ایک اعلیٰ اور قیمتی گاڑی اور بھی لے کر دے دی، مگر خوشونت سنگھ کی طبیعت تبدیل نہ ہوئی۔ اس کے اپنے بقول ایک انٹرویو میں اس نے اعتراف کیا کہ وہ اچھا وکیل بالکل نہیں تھا، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ بعض وکیل تو اس سے بھی زیادہ گھٹیا تھے۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں اس نے 8 سال وکالت کی، مگر اچھا وکیل ثابت نہ ہو سکا۔ پھر اس نے انڈین فارن سروسز میں ملازمت اختیار کر لی۔ خوشونت سنگھ کو کینیڈا میں بطور انفارمیشن آفیسر تعینات کر دیا گیا، پھر لندن ہائی کمیشن میں پریس اتاشی مقرر کیا گیا، مگر اس نے سرکاری نوکری بھی چھوڑ دی اور بھارت واپس آ کر آل انڈیا ریڈیو میں بطور صحافی نوکری کر لی۔ ساری زندگی اچاٹ دل کے ساتھ مختلف شعبوں میں تباہ آزمائی کرنے والے خوشونت سنگھ کو صحافت بھا گئی، اور یہاں اس کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ ہندوستان ٹائمز اور نیشنل ہیرلڈ سمیت 108 اخبارات، رسائل اور جرائد میں کالم لکھنا شروع کر دیے۔ اس کا دل لگ گیا، اسے محسوس ہوا کہ اسے اس کی منزل مل گئی، اور پھر وہ لکھتا ہی رہا۔ پھر اس نے سیاست بھی شروع کر دی اور سن 1982 میں ہندوستان کی راجیہ سبھا کا رکن بھی منتخب ہو گیا۔ 1986 تک پارلیمنٹ کا رکن رہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لکھنے کا عمل بھی جاری رکھا۔ 1974 میں اسے بھارت کے اعلیٰ ترین پدم بھوشن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، مگر اس نے یہ ایوارڈ 1984 میں سکھوں کے مقدس ترین گولڈن ٹیمپل امرتسر میں بھارتی فوج کے حملے کے بعد احتجاجاً واپس کر دیا۔ پھر 2007 میں اسے پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ دوسرا بڑا سول ایوارڈ تھا جو خوشونت سنگھ کو ملا۔ وہ کئی رسائل و جرائد کا ایڈیٹر بھی رہا، کالم لکھے، کتابیں لکھی، شارٹ سٹوریز اور ناولز لکھے۔ اس کا ایک ناول ٹرین ٹو پاکستان بہت مشہور ہوا، جس سے اس کی شہرت میں 4 چاند لگ گئے۔ دی ہسٹری آف سکھس، فال آف دی کنگڈم آف پنجاب، مہاراجہ رنجیت سنگھ اور دیگر 100 سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ وہ انگریزی میں لکھتا تھا، مگر بہت آسان اور عام فہم الفاظ کے ساتھ سماج کے ہر پہلو پر لکھا کرتا تھا۔ خوشونت سنگھ کئی مرتبہ پاکستان آیا۔ یہاں بھی اس کی بے انتہا عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ وہ اپنے چاہنے والوں سے ملتا، ماضی کی باتیں تازہ کرتا، بڑا پرمزاح انسان تھا۔ چہرے پر سادہ سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ وہ لطیفے سنا کر دوسروں کا دل موہ لیا کرتا تھا، اور عام طور پر یہ لطیفے اڈلٹ کانٹینٹ والے لطیفے ہوتے تھے۔ رنگین مزاج بھی تھا اور قدرتی حسن کا دل دادا بھی۔ یہ اس کو قدرت کی دین تھی، اس لیے اپنے بقول وہ کسی مذہبی رسومات کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے بقول انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں تھا، مگر اس کے باوجود سکھ مذہب سے لا تعلق نہیں ہوا۔ اس نے ساری عمر اپنی سکھ شناخت نہیں چھوڑی۔ اس کے بیٹے راہل سنگھ نے بتایا کہ جب اس نے اپنے باپ سے پوچھے بغیر داڑھی اور مونچھ منڈوا دی تو اس کا باپ اس بات پر بہت خفا ہوا اور اس سے کافی دیر تک بات نہ کی، اور اس کے بعد راہل سنگھ کی بڑی منت سماجت کے بعد خوشونت سنگھ مانا۔ راہل سنگھ کے مطابق اس کا باپ بہت ہی ڈسپلنڈ آدمی تھا۔ صبح 4 بجے اٹھ جاتا، خود ہی چائے بناتا، شبد کیرتن سنتا اور لکھنا پڑھنا شروع کر دیتا۔ 12 بجے کھانا کھاتا، اس کے بعد 1.5 گھنٹہ آرام کرتا۔ شام 7 بجے ڈرنک کی محفل سجاتا، اور اس کی محفل میں وقت لے کر اور نام لکھوا کر آنا ضروری تھا۔ 8 بجے تک دوستوں کے ساتھ گپ شپ لڑاتا، اس دوران 2 ڈرنکس لیتا، اور 8 بجے شب
तमाम दोस्तों को रुखसत करके महफिल बर्खास्त कर देता, खाना खाता और 9 बजे सो जाता। राहिल सिंह के मुताबिक लोग समझते थे कि उसका बाप कम्युनिस्ट नजरियात का हामिल था, जो वो नहीं था। सेकुलर था और मुतहिदा और मुश्तरका भारत का ज़बरदस्त हामी था। हिंदुस्तान के शहर भोपाल, दिल्ली, शिमला और दीगर शहरों में जायदादें थीं, मगर उम्र के आखिरी अय्याम में वो ज़्यादातर पहाड़ी मकामात पर रहना शुरू हो गया। निहायत जिंदा दिल और नरम मिजाज आदमी था। उम्र के आखिरी लम्हे तक लिखा और लिखता ही रहा। राहिल सिंह के मुताबिक 20 मार्च सन 2014 को सुबह उनका देहांत हुआ। खुशवंत सिंह पाकिस्तान में अपनी जन्मभूमि से बेहद मोहब्बत करता था। मरने से कबल उसने वसीयत कर रखी थी कि उसकी अर्थी के 25% राख उसके आबाई गांव हडाली की धरती में बिखेरी जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। खुशवंत सिंह मरकर भी अपनी धरती से लाजवाल मोहब्बत का सबूत दे गया। खुशवंत सिंह मरने के बाद भी दोनों अतराफ की तारीख का हिस्सा है और अपनी तसानीफ की सूरत में आज भी दोनों मुल्कों में जिंदा है। खुशवंत सिंह से मेरा तारुफ वैसे तो बहुत से टीवी इंटरव्यूज़ और उनके कुछ आर्टिकल्स की वजह से था। फिर उनकी एक किताब दिल्ली पढ़ी, जो कि बरे सगीर पाको हिंद की तारीख के ऊपर एक बहुत ही मुनफरिद किताब है। उसमें बहुत से कैरेक्टर्स फिक्शनल भी हैं और अडल्ट कंटेंट भी है, लेकिन बरे सगीर की तारीख को और खुसूसी तौर पर दिल्ली की तारीख को जिस जाविये से खुशवंत सिंह देखते हैं, वो बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होते हैं आप जब उसको पढ़ते हैं तो। बहुत ही जिंदा दिल इंसान, सच बोलने वाला इंसान, खरा और सच्चा इंसान। ऐसे लोग अब नापैद हो गए सरहद के दोनों तरफ। ऐसे जिंदा दिल लोग, बड़े दिल वाले लोग, मोहब्बत वाले लोग शायद आज हमें खुशवंत सिंह जैसे लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।